سورہ التوبہ کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، آیات 80 تک تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 81 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرح المخلفون، فرح خوش ہو گئے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے کے ساتھ، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، لا تنفروا تم نہ نکلو، فی الحر گرمی میں، قل آپ فرما دیجئے، نار جہنم جہنم کی آگ، اشد حرا بہت سخت گرم ہے، لو کانوا یفقہون کاش کہ وہ سمجھ جاتے۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمائی ہے یہ غزوہ تبوک کے متعلق ہے۔ گزشتہ چند آیات میں بھی غزوہ تبوک کا تذکرہ گزرا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اور اس سے اگلی جو آیات آ رہی ہیں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، ان میں غزوہ تبوک کا بیان ہے۔ منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں تھے، تو وہ مکہ میں چونکہ ان کا وجود نہیں تھا اور مدینہ میں وہ موجود تھے، تو منافقین کی کئی اقسام تھی۔ ان میں یہودی بھی تھے جو بظاہر اسلام قبول کر لیتے اور مسلمان ہو جاتے، اور کوشش یہ ہوتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کریں، اور ان میں مدینہ کے وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو وہاں کے مالدار لوگ تھے اور انہیں اسلام پسند نہیں تھا، لیکن اسلام قبول کرنا پڑا جب مسلمانوں کی اکثریت ہوئی، اسلام کا غلبہ ہوا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مسلمان ہونا پڑا۔ اور اسی طرح منافقین کی ایک اور جو قسم ہے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا ہے 11ویں سپارے میں، وہ لوگ تھے جو دیہاتی شہر سے باہر رہنے والے بدو، اور وہ ان کو اسلام اس لیے لانا پڑا کیونکہ شہر مدینہ کے آس پاس کے وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو لہذا ان کو بھی اسلام کا لبادہ اوڑھنا پڑا۔ تو مختلف مقاصد تھے منافقین کے، اور ان منافقین کی اللہ رب العالمین نے کئی موقعوں پر بڑی سخت آزمائش کی۔ خاص طور پہ 3 موقع ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جن موقعوں پر منافقین کی بڑی سخت آزمائش ہوئی، اور منافقین کے ساتھ ساتھ مومنین کی بھی آزمائش ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے مومنین کو آزمائش میں کامیاب فرمایا، منافقین ہر موقع پر ناکام رہے۔ وہ 3 موقعوں میں ایک سب سے اہم موقع جو ہے وہ غزوہ احد کا موقع تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر منافقین جو ہیں انہوں نے مدینہ کے حالانکہ قریب غزوہ ہو رہا تھا، وہاں پر لڑائی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندوں کے ساتھ مدینہ واپس آ گیا، غزوہ احد میں شریک نہیں ہوا۔ وہ ایک الگ تفصیلی واقعہ ہے۔ ایک موقع آیا غزوہ خندق کا۔ غزوہ خندق بہت ہی سخت ایک موقع تھا کہ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اتنی سخت آزمائش تھی کہ دل جو ہیں وہ جو دل تھے وہ سینے کے بجائے وہ حلق میں آ گئے تھے، یعنی ایسی آزمائش تھی کہ اہل ایمان بھی جو ہیں وہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس موقع پر بھی منافقین نے جہاد سے اجازت چاہی اور فرار ہو گئے، اپنے گھروں کی طرف واپس بھاگ گئے۔ تیسرا جو موقع ہے وہ ہے غزوہ تبوک کا موقع، اور یہ غزوہ اس وجہ سے آزمائش تھا، حالانکہ مدینہ پر حملہ نہیں تھا بلکہ یہ باہر نکل کر ایک دشمن پر حملہ کرنا تھا جو کہ رومیوں کا لشکر تھا، اور تبوک جو ہے یہ تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا مدینہ سے، اور جس زمانے میں یہ غزوہ ہوا وہ سخت گرمیوں کا زمانہ تھا، اور سخت گرمیوں کا زمانہ جو ہے وہ منافقین کے لیے 2 وجہ سے بھاری تھا۔ ایک اس وجہ سے کہ گرمی ہے، عرب کی گرمی، مدینہ کی گرمی، اس کی تو جو ہے وہ مثال نہیں ملتی ہے، جو افراد وہاں گرمی میں گئے ان کو احساس ہوگا۔ تو گرمی میں جو ہے وہ انسان باہر نکلے اللہ کے لیے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اتنی دور جائے، سفر کرے 900 کلومیٹر کا گرمی میں،
تو ایک یہ آزمائش. دوسری آزمائش جو ہے وہ معاشی تھی، ان کی اقتصادی آزمائش تھی کہ جو گرمی کا موسم تھا وہ کھجوریں پکنے کا موسم ہوتا ہے، تو ان کی پوری جو اقتصادیات تھی، جو پوری تجارت تھی، وہ کھجوروں کی تھی. تو انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ہم اس غزوہ میں حصہ نہ لیں. پوری کوشش انہوں نے کی، ہر لحاظ سے کوشش کی. اللہ رب العالمین نے وہی کوششیں ان کی یہاں پر ذکر فرمائی ہیں کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ پیچھے رہ جانے والے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ کر بیٹھ گئے تو بڑے خوش تھے کہ چلو ہم بچ گئے، گرمی میں نکلنے سے بچ گئے، کھجوریں اتاریں گے، بیچیں گے، ہمیں تجارت کریں گے، نفع ہوگا. اور فرمایا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا. ناپسند کرنا تھا کہ ہم کیوں نکلیں، اپنے مالوں کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، کیونکہ ایمان کی پختگی نہیں تھی. ایمان پختہ ہو تو ایسی آزمائشیں تو انسان موقع سمجھتا ہے کہ یہ موقع ملا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں درج کروا سکیں. لیکن انہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا اور ناپسند کیا. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور بہانہ کیا بنائے، ایک دوسرے کو کیا کہنے لگے کہ گرمی میں نہ نکلو، بڑی سخت گرمی ہے، بیمار پڑ جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے ان کے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. اگر یہ لوگ سمجھدار ہوتے تو ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ زیادہ گرم ہے. یہاں تم سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ برداشت کر لو گے. تو مسئلہ یہی تھا کہ ان کو آخرت پر تو ایمان ہی نہیں ہے. آخرت پر اگر ایمان ہوتا، سمجھدار ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ دنیا کی گرمی کا کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی گرمی انسان برداشت کر لیتا ہے، باہر اگر دھوپ میں نکلنا پڑے، تھوڑی گرمی برداشت کرنی پڑے تو برداشت کر لیتا ہے انسان. مزدوری بھی تو کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، سارے معاملات چلاتا ہے. تو اللہ کے لیے عمل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جہنم کی جو گرمی ہے وہ گرمی کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ خود جہنم برداشت نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم نے اشتاقت جہنم الی ربیہا، کہ جہنم نے اپنے رب سے شکوہ کیا کہ اے اللہ میرا باز جو ہے وہ باز کو کھا رہا ہے، میری آگ اتنی سخت ہے کہ ایک آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو پھر اجازت دی کہ تم ایک سانس لے لیا کرو سال کے اندر. 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک اندر کھینچنے کی اور ایک باہر نکالنے کی. تو فرمایا کہ جو تم سردی محسوس کرتے ہو سردیوں کے موسم میں تو یہ جہنم کا سانس ہوتا ہے، اور جو تم گرمی محسوس کرتے ہو گرمی کے موسم میں یہ جہنم کا سانس ہوتا ہے. تو فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ یہ ہنسیں، قلیلاً بہت تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ یہ روئیں بہت زیادہ. یہ اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ خوش تھے، ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جو انجام ہونے والا ہے اس کی وجہ سے تو تمہیں چاہیے کہ تم کم ہنسو. اور یہ صرف منافقین کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ رضامندی کے لیے ایک آنسو بھی انسان بہا دے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنے گھر سے، انصار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، خوش گپیاں چل رہی تھیں، بچے کھیل رہے تھے. تو بڑے رنجیدہ ہو کر گھر سے نکلے تو دیکھا کہ جب یہ ماحول دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، اگر تم وہ باتیں جانتے ہوتے میں جانتا ہوں تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. کیونکہ جو آخرت کے مناظر میں نے دیکھے ہیں اور جنت اور جہنم کے مناظر میں نے دیکھے ہیں، اگر تم وہ دیکھ لو اور قبر کے جو مناظر میں نے دیکھے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری چیخیں نکل جائیں. تو یہ حکم جو ہے وہ صرف منافقین کے لیے نہیں ہے بلکہ اہل ایمان کے لیے بھی ہے. لیکن منافقین کے لیے کیوں ہے یہ حکم؟ فرمایا کہ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کماتے رہے. تو اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر روئیں، ان کو تو اپنے اعمال پر شرمندگی ہونی چاہیے. فرمایا کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَإِن رَجَعَكَ، پس اگر لوٹا دے آپ کو اللہ تعالیٰ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ایک گروہ کی جانب ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے، للخروج، جہاد میں نکلنے کی. فقل، پس آپ فرما دیجئے، لن تخرجوا، تم ہرگز نہ نکلو، معیہ، میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی.
ولن تقاتلوا، اور تم ہرگز بھی لڑائی نہ کرو، معی میرے ساتھ، عدوً کسی بھی دشمن سے، انکم رضیتم بے شک تم راضی ہو گئے تھے، بالقعود جہاد سے بیٹھنے پر، اول مرتن پہلی مرتبہ، فقعدوا پس تم بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر دی مستقبل کی، فرمایا کہ اب آپ غزوے میں آ گئے ہیں، غزوہ تبوک آپ کر لیں۔ اور غزوہ تبوک ایسا غزوہ ہوا کہ جس میں مسلمانوں کی دھاک پوری جو دشمن تھے ان پر بٹھا دی۔ جو رومی تھے، پہلے رومیوں سے جو غزوہ ہوا تھا وہ غزوہ موتا تھا۔ غزوہ موتا میں صحابہ کرام 3000 کا لشکر لے کر نکلے تھے، اور سامنے جو رومیوں کی تعداد تھی وہ 1,00,000 تھی، تو 3000 کا مقابلہ 1,00,000 سے تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، اور صحابہ کرام نے مقابلہ کیا، نہ کسی کو شکست ہوئی نہ کسی کو فتح ہوئی، لیکن مسلمانوں کو ایک اخلاقی فتح حاصل ہو گئی کہ کہاں 3000 کا لشکر اور کہاں 1,00,000 کا لشکر، لیکن وہ 1,00,000 کا لشکر جو ہے 3000 کے لشکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو یہ اس وجہ سے رو پڑ گیا رومیوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ نکلے غزوہ تبوک کے لیے رومیوں کے خلاف، تو رومیوں کو مقابلے پر آنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ نکلے ہی نہیں، لشکر ہی نہیں نکالا انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، تبوک کے مقام پر پہنچے، اور پھر وہاں پر جو افراد موجود تھے، جو قبائل موجود تھے، ان کو اپنے زیر تسلط کیا، اور پھر واپس آ گئے فتح یاب ہو کر۔ تو اللہ رب العالمین نے خبر دی کہ جب آپ واپس جائیں گے، اور منافقین جب آپ کی یہ شان دیکھیں گے کہ اب تو آپ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ آپ کو فتح دے دیتا ہے، رومی بھی آپ کے مقابلے پر نہیں نکل سکے، اور اتنا آپ کو مال غنیمت ملا، تو اب یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ ہمیں بھی جہاد پر ساتھ لے کے چلیں۔ فَرَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اگر اللہ نے لوٹا دیا آپ کو ان کے ایک گروہ کی طرف، یعنی منافقین کے گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ آپ سے جہاد میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے آپ کی شان کو دیکھ کر کہ آپ تو اتنے فتح یاب ہو کر آئے ہیں۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، لیکن حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ نے ان کو منع کر دینا کہ تم اب ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے، نہ ہی تم ہمارے ساتھ مل کر کسی دشمن کے خلاف جہاد کرو گے۔ کیوں؟ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب آزمائش کا وقت تھا اس وقت تو تم بیٹھ گئے تھے، جب آزمائش کا وقت تھا، جب کچھ کر دکھانے کا وقت تھا، جب وہاں قربانی کا وقت تھا، وہاں تو تم بیٹھ گئے تھے۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو، اب جو بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھے رہو، ہم تمہیں اب ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ منافقین کو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، اور فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، وَلَا تُصَلِّ، اور آپ نماز نہ پڑھیں، عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک پر، منہم ان میں سے، مات جو فوت ہو جائے، ابداً کبھی بھی، ولا تقم اور آپ نہ کھڑے ہوں، علی قبرہ اس کی قبر پر، انہم کفروا بے شک انہوں نے کفر کر لیا، باللہ ورسولہ اللہ کا اور اس کا رسول کا، وماتوا وہم فاسقون اور وہ مر گئے، وہ فوت ہو گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے مشرک کی نماز جنازہ کا حکم بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی انسان مشرک ہو کر مر جائے، چاہے وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، یہ جو منافقین تھے کلمہ گو تھے سارے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، سب بظاہر مسلمان تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اصل میں واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی یا عبداللہ بن ابی سلول بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ فوت ہو گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں دی تھی، بڑی تکلیفیں دی تھی۔ ابو جہل کے بعد جس شخص نے سب سے زیادہ تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھیں وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر رحمۃ اللہ عالمین ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور بڑا درگزر کرنے والے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن عبداللہ، وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ پکا سچا مسلمان تھا، صحابی تھا، اور اس نے کئی موقعوں پر اپنے والد کی مخالفت کی تھی، کئی موقعوں پر اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، تو وہ پکا مسلمان تھا۔ اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد فوت ہو گئے، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے والد کو دفنایا جائے اور آپ جنازے میں نہ آئیں، تو لہٰذا میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ آ کے جنازہ پڑھائیے اور ان کو دفنائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ یہ ان کی گزارش قبول کی،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا معاملہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ دیا، اپنی قمیض دی اور کہا کہ عبداللہ بن ابی سلول کو اس میں کفن دو، یہ کفن پہناؤ۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض بطور کفن کے مل جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ تو ان کو قمیض دی کہ جا کے پہناؤ، اس کو کفن دو، پھر کفن دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب نکلے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے یہ کام کیا آپ کے ساتھ، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے بھی تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اگر 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کروں اور اس کی بخشش ہو جائے تو میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور پھر اس کا جنازہ پڑھایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے عبداللہ بن ابی سلول کو قبر میں دفن کیا، قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی اس کے لیے۔ لیکن بہرحال وہ مشرک ہے، منافق ہے، مسلمان تو نہیں تھا، تو اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا اس کا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اب آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا اور کسی منافق کے مشرک کے جنازے میں آپ نے شرکت نہیں کرنی۔ تو اگر کسی شخص کے بارے میں علم ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں مشرک رہا ہے اور یہ شرک کرتا رہا ہے، تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حتیٰ کہ جناب ابو طالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور نبوت ملنے کے بعد 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین حمایتی، معاون، مددگار اور آپ کے سرپرستی کی، انہوں نے جب فوت ہوئے اور شرک پر فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو حکم دیا کہ تم جاؤ، میں ان کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی معاملہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ بہرحال حکم ہے۔ تو فرمائیں کہ آپ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ کبھی بھی اس کی جنازہ نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا، وماتوا وهم فاسقون، اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ وہ حالت کفر میں تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ اگر توبہ کر لیتے تو آپ ان کی جنازہ پڑھ دیتے۔ آگے ایک بڑا اہم حکم اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ولا تعجبک اموالهم واولادهم، ولا تعجبک، اور آپ کو حیران نہ کریں، اموالهم ان کے مال، واولادهم اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، بات یہ ہے کہ فقط اللہ چاہتا یہ ہے، ان یعذبهم کہ وہ عذاب دے ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، وتزهق انفسهم، اور ان کے نفس ختم ہو جائیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ فرمایا کہ آپ ان کے مالوں کو دیکھ کر، اولادوں کو دیکھ کر حیران نہ ہو۔ یہ مال اور اولاد اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی مال دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، اولادیں بھی نصیب کرتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ اس وجہ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھو، اور اللہ خود ان کو اتنا نواز رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، اولادیں بھی دے رہا ہے، صحت بھی دی ہوئی ہے، تندرستی بھی دی ہوئی ہے، اور ان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، ہر نعمت ان کو عطا کی ہوئی، خوش و خرم اپنی زندگی میں خوشحال ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کافروں کو اللہ رب العالمین دے دیتا ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ ولا یعطی الدین الا من یحب، لیکن دین اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو لہذا یہ معیار اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین نے سبب یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دیا جائے، مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دیا جائے۔ دنیا میں کیسے عذاب دیا جائے ان کو؟ کہ ان کو ہر وقت یہی پریشانی ہو کہ اپنا مال کیسے بڑھاؤں، اپنے اولاد کی کیسے حفاظت کروں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو مگن کر دے، دنیا کی فکر ان پر اللہ رب العالمین کے ڈال دے، ان کے ذہنوں کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی جو فکر ہے نا، اس کو عذاب قرار دیا ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک انسان ہر وقت اس فکر میں ہو، میں اپنا کاروبار کیسے بڑھاؤں، میں اپنی اولاد کو کیسے کروں، میں اپنا وہ فلاں معاملہ کیسے کروں، وہ فلاں معاملہ کیسے کروں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا۔ انجام میں کیا ہوا؟ اللہ نے خود ان کو اپنے نفس بھلا دی، وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔
نہ صحت کا پتہ، نہ وقت کا پتہ، نہ معاملات کا پتہ، صبح بھاگ رہے ہیں ادھر، دوپہر ادھر، رات ادھر، سارا دن بے چین ہے، راتوں کو نیندیں نہیں آتی ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے دنیا کا کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت دنیا پرستی کے اندر مبتلا رہے، پریشان رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی ہم اور غم فکر دنیا ہو جائے، اللہ رب العالمین فقر و فاقہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے. وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو خوار کر دیتا ہے دنیا کے اندر، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. اور فرمایا کہ جس کا ہم اور غم، جس کی پریشانی اور تکلیف اور بے چینی آخرت ہو، فرمایا اللہ رب العالمین دنیا کو ذلیل و رسوا کر کے اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا بھی عطا کر دیتا ہے اور آخرت بھی عطا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے. اور فرمائیں کہ پھر اسی حالت میں ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کاروبار پہ گئے تھے وہیں ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے. توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی انسان کو. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا انجام ذکر کیا گیا. اور فرمایا کہ وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، ان آمنوا باللہ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور تم جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ. استأذنک اولو الطول منہ، استأذنک اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولو الطول مالدار لوگ، منہم ان میں سے، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، ذرنا آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین ہم رہیں بیٹھنے والوں کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بھی ان پر جہاد کا حکم آئے، ایمان کا حکم آئے، تو وہ لوگ آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو بیچارے معذور ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے. اپنے لیے بہانے کون تراشے گا؟ آپ سے اجازت کون طلب کرے گا؟ جو ان میں سے مالدار لوگ ہیں، جو صحت مند لوگ ہیں، وہ آ کر اجازت طلب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول بڑی گھر میں پریشانی ہے، گھر میں بچیاں ہیں، گھر میں معاملات ہیں، ہم جائیں گے پیچھے گھر والوں کو کون دیکھے گا، کاروبار ہے اس کو کون دیکھے گا، ہم جائیں گے تو ہمارے لیے بڑے گھر والوں کے لیے مسائل ہو جائیں گے، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم مدینہ میں رہیں. اس طرح آ کر اجازت طلب کیا کرتے تھے. اور یہ صرف اجازت غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں ان کے الفاظ ذکر فرمائے کہ یہ لوگ آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر اکیلے پڑے ہوئے ہیں، خواتین ہیں صرف، وہاں پہ کون ان کو دیکھے گا، آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں. تو اس قسم کی اجازتیں لیا کرتے تھے. اور مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ واقعتاً گھر میں خواتین اکیلی ہیں، گھر کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جہاد کرنے سے ڈر لگتا تھا، ایمان کی وہ پختگی نہیں تھی کہ عمل کے اندر انسان کود پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. تو کہا کرتے تھے کہ ذرنا نکم مع القاعدین، آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں. بیٹھنے والے کون لوگ تھے؟ معذور لوگ، بچے، عورتیں. کہتے تھے آپ ہمیں بچے عورتوں کے ساتھ چھوڑ جائیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے. فرمایا کہ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، رضو وہ راضی ہو گئے، بأن یکونوا یہ کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وطبع علی قلوبہم اور ان کے دلوں پر تو مہریں لگا دی گئی ہیں، فہم لا یفقہون بس وہ بات سمجھ نہیں پاتے. تو فرمایا کہ ان کو یہ لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ خواتین کے ساتھ رہیں پیچھے، مردوں کے ساتھ. جیسے آج ہمارے یہاں ہے، جماعت میں نہیں آئیں گے، گھر میں عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے. تو جماعت جو ہے یہ تو مردوں کی مردانگی ہے. جماعت جو ہے کس پر واجب ہے؟ مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر تو واجب نہیں ہے. تو مرد کی مردانگی کیا ہے کہ وہ جماعت میں آ کر نماز ادا کرے. ہمارے مرد کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے خواتین کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ صرف جہاد میں معاملہ نہیں ہے، یہ ہر معاملے میں کہ انسان جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ پیچھے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان پیچھے ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کرتا رہتا ہے. پہلی صف میں تھا، وہ دوسری صف میں آنا شروع کرتا ہے، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، حتیٰ کہ ایسا کرتے کرتے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو آخری صف سے بھی پیچھے دھکیل دیتا ہے. انسان جتنا پیچھے ہوتا ہے اتنا ہی پیچھے ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، 3 افراد ہیں. ایک شخص جو ہے وہ پھلانگتے ہوئے آیا اور گردنیں پھلانگتے پھلانگتے آ کے قریب بیٹھ گیا. دوسرا شخص آیا، اس نے تھوڑی جگہ تلاش کی کہ کہیں قریب ایسی جگہ مل جائے کہ جس میں کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاؤں. تو وہ آ کے اس نے سکون سے جگہ تلاش کی اور وہاں آ کر وہ بیٹھ گیا. تیسرا شخص جو ہے وہ آیا، اسے تھوڑی سی نظر دکھی اور پھر چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں. ایک آیا، اس نے آ کر لوگوں کو اذیت دی.
دوسرا آیا اس نے اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کیا، اللہ نے اس کو قریب کر لیا۔ تیسرا آیا اس نے اللہ کا قرب ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور دھکیل دیا، کیونکہ تیسرا وہ آیا اس نے دیکھا تھوڑا سا کہ کوئی ہے جگہ ہے بیٹھنے کی، پر اٹھ کے چلا گیا۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے، انسان جتنا جو ہے وہ دین کے معاملے میں قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں آتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، علمی مجالس میں آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو جتنا اپنے آپ کو وہ آمادہ کرتا ہے نا، یہی جہاد بن نفس ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ نفس تو آپ کو کہے گا نماز چھوڑ دو، گھر میں بیٹھے رہو، نفس تو کہے گا قرآن بند کر دو، گھر میں بیٹھے رہو، قرآن نہ پڑھو، دعائیں نہ کرو، ذکر اذکار نہ کرو، روزے نہ رکھو، نفس تو یہ کہے گا مال خرچ نہ کرو۔ تو نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ یہی جہاد ہے۔ اگر آپ جماعت میں آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفس کو شکست دے دی۔ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا اس کا مطلب ہے آپ نے نفس کو شکست دے دی۔ آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا، آپ نے نفس کو شکست دے دی۔ تو جتنا انسان اللہ کے راہ میں قربانیاں دیتا رہتا ہے اتنے اس کا ایمان پختہ ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو دلوں پر جب مہر لگ جائے پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دلوں پر جب مہر لگ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اذنب عبد مؤمن نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب ایک مومن بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فإن تاب ورجع ثقل قلبہ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اس کا دل دوبارہ چمک اٹھتا ہے، وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور ان زاد، اور اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پر نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے الٹا رکھا ہوا کوئی گلاس ہو، الٹا رکھا ہوا کوئی گلاس ہو، آپ الٹے گلاس میں پانی ڈالتے رہیں اندر نہیں جائے گا، ایسے ہی وہ دل ہو جاتا ہے۔ جتنی مرضی نصیحتیں کرتے رہیں اس کے دل پر وہ نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ منافقین بھی گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، جاہدوا، وہ جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، لہم الخیرات، انہی کے لیے خیرات ہیں، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، دنیا جہاں کی بھلائیاں اللہ نے انہی کے لیے لکھی ہیں۔ واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، نفسوں کے ساتھ، اور ایمان لے کر آتے ہیں۔ ساری کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھی ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی، تجری من تحتی الانہار، جہاں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جس کامیابی کو اللہ بڑا کہہ دے وہ واقعتاً بڑی کامیابی ہے، کہ انسان کو اگر جنت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو یہ جنت بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ اور فرمایا کہ وجاء المعذرون من الاعراب، وجاء، اور آئے، المعذرون، عذر بیان کرنے والے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے۔ پہلے جن منافقین کا ذکر چل رہا تھا وہ تھے جو مدینہ کے رہائشی تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ منافقین کی 3 اقسام تھیں، ایک یہودی منافق تھے، ایک مدینہ کے منافق تھے، اور ایک دیہاتی بدو وہ منافق تھے، کہ ان کے لیے بھی اجازت دے دی جائے۔ وقاعد الذین، اور بیٹھ گئے، الذین، وہ لوگ، کذبوا اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا منہم، جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو یہ بدو دیہاتی بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، آپ نے جب مدینہ میں رہنے والے اتنے مالدار لوگوں کو اجازت دے دی ہے، تو ہم تو دیہاتی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے لڑائی کیسے کرنی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، تو ہمیں بھی اجازت دے دیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا بھی بطور خاص ذکر کیا کہ یہ لوگ بھی آئے اجازت لینے کے لیے بہانے تراش کے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کا رسول کو جھٹلا دیا، انہوں نے تکذیب کی اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور یہ جہاد سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان قریب ان کو عذاب علیم آئے گا، دردناک عذاب آئے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ہے کوئی حرج کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، حرج، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ، جب یہ خیر خواہ ہوں، للہ، اللہ کے،
ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ما علی المحسنین نہیں ہے نیکوکاروں پر من سبیل کوئی حرج کوئی گناہ. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. فرمایا کہ ہاں بعض مومنین بھی ایسے ہیں کہ جو نہیں جا سکے. کیوں نہیں جا سکے؟ وہ بیچارے بیمار تھے یا وہ کمزور تھے, ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, 900 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سفر ہوا کرتا تھا جہاد کا, یہ ہماری طرح کوئی فوجیں نہیں تھی کہ جن پر گورنمنٹ پیسہ خرچ کرتی ہو ان کے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر کہ آپ وہاں سے وہاں تک جائیں گے تو یہ پیسے ملیں گے, ٹی اے ملے گی. نہیں, ہر شخص نے سفر کرنا ہوتا تھا اور زیادہ راہ اور سواری خود لینی ہوتی تھی. یعنی جہاد بھی اس نے کرنا ہے اور جہاد کے لیے اس جگہ تک پہنچنا بھی اس نے اپنے خرچے پر ہے. تو یہ دگنی محنت تھی اس کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ بیٹھے اپنے مدینہ میں بیٹھ کر کمائے, وہ کمائی چھوڑی اس نے, پھر جہاد کے لیے جا رہا ہے, اپنا پیسہ خرچ کر کے جا رہا ہے اور وہاں جا کر اس نے خود لڑنا ہے جا کر. تو کوئی گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیت المال سے پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے, وہ خود خرچ کرتے تھے. تو فرمایا کہ ایسے کمزور لوگ, ایسے بیمار لوگ یا ایسے لوگ کہ جو خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, وہ اس زیادہ راہ ان کے پاس ہے نہیں کہ 900 کلومیٹر کا سفر کریں, مہینوں کا سفر ہے یہ, تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. کیوں حرج نہیں ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ, کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ شامل ہوں لیکن وہ شامل ہو نہیں پائے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. ما علی المحسنین من سبیل, تو ایسے نیکوکاروں پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. فرمایا ولا علی الذین, اور نہ ہی ان لوگوں پر, اذا ما اتوک, کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس, لتحملہم, کہ آپ ان کو سواری دے دیں. قلت, آپ کہتے ہیں, لا اجد, میں نہیں پاتا ہوں, ما احملکم علیہ, کہ جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں. تولوا, وہ جاتے ہیں واپس, واعینہم, اور ان کی آنکھیں, تفیض من الدمع, وہ آنسو بہا رہی ہوتی ہیں, حزنا, غم کی وجہ سے, الا یجدوا ما ينفقون, کہ وہ نہیں پاتے کہ وہ خرچ کر سکیں. یہ مسلمانوں کی کیفیت صحابہ کرام کی. اب ہے نہیں کچھ خرچ کرنے کو. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص اتنا غریب ہو, اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا اس وقت میں, اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے گھر والے میری غیر موجودگی میں کیا کھائیں گے, میں کیا کماؤں گا, کیا خرچ کروں گا, میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. اس کو یہ فکر نہیں تھی. اس کو یہ فکر تھی کہ میں کسی طرح اس جہاد میں شریک ہو جاؤں. یعنی ایسے مسلمان بھی تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں, کوئی گھوڑا نہیں ان کے پاس, کچھ سواری نہیں ان کے پاس کہ جس پر وہ چل کر جا سکے, کیونکہ 900 کلومیٹر کا سفر پیدل تو نہیں ہو سکتا, یہ سواریوں پر ہی ہونا تھا. تو ان کے پاس کوئی سواری نہیں. اب ان کو فکر یہ تھی کہ کسی طرح ہمیں سواری مل جائے. تو صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں احادیث موجود ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے غریب تھے اور ان کے ساتھ اور بھی ساتھی تھے, وہ بھی بڑے غریب تھے. گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی سواری دیں, ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ نکلیں سفر پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ لوگوں نے اتنا تنگ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ نے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں اور میرے چند ساتھی تھے. تو ہم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری بڑی تمنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوں, ہمارے لیے کسی سواری کا بندوبست آپ کرا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال سے, اس مطالبے سے اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا. یعنی اس قدر مطالبہ تھا صحابہ کا, اور بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی سواری مل جائے تاکہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مطالبے پر جو ہے وہ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زچ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا لی. اب موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم واپس آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو ہمارے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. ہم واپس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سواری فلاں صحابی نے صدقہ کر دی ہے, تو لہذا یہ سواری لو اور چلو ہمارے ساتھ. تو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ ابھی تو قسم کھائی تھی آپ نے کہ سواری نہیں دوں گا, آپ سواری دے رہے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں کسی معاملے پر قسم کھا لوں اور پھر مجھے اس سے بہتر معاملہ کرنا پڑے تو میں بہتر معاملہ کروں گا. اب میں نے قسم کھا لی تھی کہ تمہیں سواری نہیں دوں گا, لیکن اب سواری میسر آ گئی اور تم لوگ بھی موجود ہو اور میرا بھی دل نہیں کر رہا کہ تم کو چھوڑ کے جاؤں, تمہاری تمنا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہو, تو لہذا اب میں تمہیں سواری دوں گا, باقی رہی میری قسم اس کا کفارہ میں ادا کروں گا. تو یہ مواقع جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے. تو صحابہ کرام جو ہیں وہ بار بار جا کے مطالبہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی سواری دے دیں جس پر ہم سوار ہوں. اور جب سواری نہیں ملتی تھی تو اللہ رب العالمین نے کیفیت بیان کی ان کی کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع
حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ جب وہ آپ سے واپس جاتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے کہ اے اللہ ہمارے پاس بھی کوئی سواری ہوتی تو ہم بھی اس غزوے میں شریک ہو جاتے. اور فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یستأذنون، فرمایا کہ حرج تو گناہ تو ان لوگوں پر ہے یستأذنون کا جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہم اغنیاء جبکہ وہ مالدار ہیں مالدار، جا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے بھی لے جا سکتے ہیں لیکن اجازت طلب کر رہے ہیں. نہیں اللہ کے رسول ہم تو بڑے تنگ دست ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، گھر کے بڑے معاملات ہیں. یہ ہر بندے کی اپنی دلی کیفیت ہوتی ہے. ایک کیفیت آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے اس کے پاس، اور آ کر نبی سے وہ تنگ کر رہا ہے کہ مجھے سواری تو میں نے جات پہ جانا. اور ایک کیفیت یہ ہے کہ گھر میں سب کچھ رکھا ہوا ہے لیکن دل اتنا تنگ ہے کہ آ کر وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ بڑی پریشانی گھر پہ بڑے حالات تنگ ہیں، بڑے معاملات تنگ ہیں، تجارت میں یہ معاملہ ہو گیا، کاروبار میں یہ معاملہ ہو گیا. لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے، اپنی خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، اس میں یہ تنگی ان کو یاد نہیں ہوتی. تو یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے اور جو صدقہ نہیں کرتا، جو کنجوس ہے، اس کی کیفیت بیان کی، جو کیفیت آگے بھی جو ہے وہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ وہیں پر گفتگو ہوگی. فرمایا کہ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہیں اس بات پر کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فہم لا یعلمون، لہٰذا وہ علم نہیں رکھتے. کیا علم نہیں رکھتے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ اب جو ہونے والا ہے وہ اس کی جو ہے وہ ان کو اس کا علم نہیں ہے. آگے فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. یعتذرون، وہ عذر بیان کرتے ہیں، الیکم آپ کی طرف، اذا رجعتم الیہم جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف. یعتذرون، وہ عذر بیان کرتے ہیں، الیکم تمہاری طرف، اذا رجعتم جب تم لوٹو گے، الیہم ان کی طرف. قل آپ کہہ دیجئے، لا تعتذروا تم عذر بیان نہ کرو، لن نؤمن لکم ہم ہرگز بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ تحقیق خبر دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، من اخبارکم تمہارے حوالے سے. وسیر اللہ عملکم اور عن قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل، ورسولہ اور اس کے رسول. ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب غیب کے جاننے والے کی طرف، والشہادتی اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. فینبئکم پس وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون جو کچھ بھی تم عمل کر رہے تھے. یہ کیفیت اور یہ آیت اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی، پہلے جو آیت آپ نے پڑھی ہیں وہ غزوہ میں جانے سے پہلے کی آیات ہے کہ غزوہ میں جانے سے پہلے ان کی کیا کیفیت ہے. اب جو آیات بیان ہو رہی ہیں یہ وہ آیات ہیں کہ جب آپ غزوہ سے واپس آئیں گے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ پر نکلے، غزوہ تبوک پر، تو اس کو غزوہ عسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی والا غزوہ. صحابہ کا نام بڑی تنگ دستی کے عالم میں تھے، اور اسی غزوے میں جو ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار اور بعض روایات میں سے کم اور زیادہ کا تذکرہ آتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دینار اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو تمہیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا، تمہارے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو مختلف مناظر نظر آئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے، سیدنا عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. تو یہ سارے مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے اس موقع پر. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کئی لوگ پیچھے رہ گئے، جن میں سے چند ایک صحابہ کرام تھے جو اپنی کچھ سستی کوتاہی کی وجہ سے رہے، جن کا تذکرہ جو ہے وہ آگے چل کر آئے گا. اور اکثریت جو ہے وہ منافقین کی تھی، جن کے بارے میں صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب آپ واپس لوٹیں گے تو یہ آپ کے سامنے اپنے اپنے عذر بیان کریں گے کہ ہم فلاں وجہ سے نہیں آ سکے، اس وجہ سے نہیں آ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو آ کر مسجد نبوی میں، گھر نہیں جاتے تھے بلکہ مسجد نبوی آتے، 2 رکعت ادا کرتے اور وہیں تشریف رکھتے، اور جتنے پھر لوگ ہوتے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرتے. تو ایسا ہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تشریف لے کر وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر لوگ جو ہیں وہ آ کر ملاقاتیں انہوں نے شروع کر دی. منافقین نے، اکثریت انہی کی تھی، تو انہوں نے آ کر عذر بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، اس وجہ سے نہیں آ سکے، اس وجہ سے نہیں پہنچ سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا تھا کہ قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے
کہ تم عذر بیان نہ کرو. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ہمیں خبر دے دی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ آپ نے یہ کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی منافق آتا، وہ آ کر اپنا عذر پیش کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عذر قبول کر لیتے اور اس کے حق میں دعا فرما کر اس کو رخصت کر دیتے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کے متعلق ہے کہ صحابہ کرام بتا دیں منافقین کو کہ تمہارے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہمیں بیوقوف نہ سمجھو، ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اور جو بردباری تھی وہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے کیا حالات ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں سوائے چند ایک واقعات کے کسی شخص کو منہ پر نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، سوائے چند ایک واقعات. تو ایک بردبار آدمی جو اخلاق عالیہ کا مالک ہو، اس کو یہ معلوم بھی ہو کہ سامنے والا مجھ سے غلط بیانی کر رہا ہے، تب بھی اس کا اخلاق اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اس کے سامنے اس چیز کو بیان نہ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، ان کا عذر کو قبول کیا اور ان کے حق میں دعا کر کے ان کو رخصت کر دیا. سوائے چند ایک صحابہ کے جنہوں نے آ کر یہ کہا، جیسے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس غزوے میں نہیں جا سکے تھے، ان کے بارے میں بڑی لمبی تفصیل ہے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی اور میں نے فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ میرا اس غزوے میں شریک نہ ہونے کا کوئی سبب نہیں سوائے سستی. مجھ سے سستی ہوئی، میں نے سوچا کہ میں آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، آپ نکل چکے تھے، میں بس سستی کرتا گیا حتیٰ کہ آپ اتنا دور نکل گئے کہ اب مجھ میں جانے کی ہمت نہ رہی. تو میری سستی تھی اور کوئی ادھر نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس شخص نے سچ بولا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بارے میں فرمایا اس شخص نے جو ہے وہ سچ بولا ہے. تو پھر ان کے بڑی تفصیل ہے کہ ان سے پھر کلام کرنے سے منع کر دیا گیا، گھر والوں سے ان کو الگ کر دیا گیا، 50-60 دن تک ان کی علیحدگی رہی. تو وہ انشاءاللہ آگے چل کے اس کا ذکر آئے گا. فرمایا کہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور عن قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو، رسول بھی دیکھیں گے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا غیب کو جاننے والے اور حاضر کو جاننے والے کی طرف، اور پھر وہ خبر دے گا تمہیں بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تمہیں بتا دے گا. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہ، سیحلفون باللہ، عن قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، فاعرضوا عنہم لہذا تم ان سے اعراض ہی کر لو. انہم رجس، بے شک وہ بڑے ناپاک اور پلید لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ ان کے اعمال کے بدلے ہے جو کچھ وہ کرتے رہے. فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر تمہیں یقین دلائیں، اللہ کی قسم ایسا تھا، اللہ کی قسم ایسا تھا. اور مقصد کیا ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو. فرمایا کہ چھوڑ دو، ان سے بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، بحث کرو گے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بحث برائے بحث کرتے ہیں ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہذا چھوڑ دو ان کو، ان کا مقصد ہے ان کو چھوڑ دو، تم چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں ان سے بحث کرنے کا. اور یہ لوگ بڑے پلید لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم. فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، بس اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يرضى عن القوم الفاسقین، وہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا. یہ ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. وہ بات یہ بتائی کہ لوگوں کی جو رضامندی ہے وہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ فلاں بندے سے لوگ بڑے راضی ہیں، جی اس سے تو بڑے لوگ خوش ہیں، اس سے تو بڑے لوگ خوش ہیں، لوگ اگر اس سے خوش ہیں تو یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو عام لوگ ہیں. یہاں تو صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر صحابہ بھی کسی سے راضی ہو جائیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، فرمایا کہ اے صحابہ اگر تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا. یعنی صحابہ کا بھی کسی بندے سے راضی ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو ہمارے عام لوگوں کا کسی بندے سے راضی ہو جانا کیسے اللہ کی رضامندی کی دلیل ہو سکتی؟ تو لہذا لوگ اگر کسی سے راضی ہوں، لوگوں کی رضامندی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ کو ناراض کر کے، جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ کو ناراض کر کے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا.
اور جس نے اللہ کو راضی کیا لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے راضی ہو جائے گا، لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی رضامندی جو ہے وہ اصل ہمارا مقصود اور مطلوب ہونی چاہیے، لوگوں کی چاہت نہیں۔ جو لوگ تو یہ چاہتے ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے ایسا کر لیں۔ لوگوں کا جو ہے وہ دین محتاج نہیں ہے، دین اللہ کے احکامات کا محتاج۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے ویسے کرنا ہے، لوگ 50 باتیں کرتے رہیں، ہم نے ویسا نہیں کرنا۔ اور فرمائیں کہ الاعراب اشد کفر و نفاقا، دیہاتی جو ہیں یہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ، اور زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ اللہ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ يعلموا کہ وہ نہ جانتے ہوں ان حدود کو، ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو فرمایا کہ جو دیہاتی ہوتے ہیں نا یہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے مزاج میں بڑے پکے ہوتے ہیں، کافر ہوگا تو بڑا پکا کافر ہوگا، مشرک ہوگا بڑا پکا مشرک ہوگا، اس میں پھر جو ہے وہ یہ اونچ نیچ والی اور تبدیلی والی بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو مومن ہوگا نا وہ بڑا پکا مومن ہو۔ جو دیہاتی مومن ہوتے ہیں نا وہ پھر کسی کے دکھلاوے میں، کسی کی باتوں میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ایسے سنا، ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پکے مومن ہوتے ہیں، اور جو مشرک ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پکے مشرک ہوتے ہیں، بڑے پکے جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کیونکہ دیہاتی ہیں تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ بعض دیہاتی ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ جو بنا لیتے ہیں، مَا يُنْفِقُ جو بھی وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، مغرمًا اس کو ایک بوجھ بناتے ہیں، وَيَتَرَبَّصُ اور وہ انتظار کرتے ہیں، بِكُمْ تمہارے حوالے سے، الدَّوَائِرَ حالات کا، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ان پر برے حالات آنے ہیں، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو دیہاتی ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ ان سے زکوٰۃ بھی لی جاتی تھی، ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اسلام لے آئے ہو تو اب خرچ بھی کرو۔ اب جب وہ خرچ کرتے تھے تو بڑا بوجھ سمجھتے تھے، دیکھو ہمارے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے گیا، ہماری بکریوں میں سے بکریاں لے گئے، ہمارے کھیتوں میں سے یہ زکوٰۃ نکال کے لے گئے، اس کو بوجھ سمجھتے تھے اپنے لیے، اور انتظار کرتے تھے اللہ کرے کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آئے، یہ ختم ہو جائے، ہماری جان چھوٹے۔ جیسے آج کل کے لوگ ہیں وہ اسلام کو اور دینداروں کو، مسلمانوں کو، علماء کو معاشرے پر ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے معاشرے کی جان چھوڑ جائے۔ ترقی کی راہ میں یہ لوگ رکاوٹ ہے، ترقی کی راہ میں یہ لوگ رکاوٹ ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہو نا تو پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر۔ اور دین پر اگر کچھ عمل کرنا ہو کوئی بھی مجبوری کے عالم میں تو بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہیں، بڑی ناپسندگی سے بوجھ سمجھتے ہیں اس کو۔ قربانی کا موقع آ جائے وہ بڑا بوجھ لگتا ہے، حج کا موقع آ جائے وہ بڑا بوجھ لگتا ہے، لیکن باقی اپنی تقریبات ہوں، اپنے فیشن ہوں، اپنے جو ہے وہ جتنے معاملات ہوں اس پر جو ہے وہ آپ لاکھوں خرچ کروا لیجیے، دنیاوی معاملات میں جتنا مرضی خرچ کروا لیجیے وہ بوجھ نہیں لگے گا۔ لیکن اللہ کے راستے میں جب خرچ کر رہے ہوں گے پائی پائی کا حساب کریں گے کہ یہ دینا ہے اور یہ نہیں دینا ہے، بوجھ سمجھیں گے۔ اور فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بعض دیہاتی ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَيَتَّخِذُ اور بناتے ہیں ما ينفق جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، قربات قربانی کا، قربت کا ذریعہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ الا خبردار، انہا بے شک، قربت لہم قربت انہی کے لیے ہے، اللہ کی قربت انہی کو نصیب ہوگی۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی ان قریب داخل کر لے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض دیہاتی اس سے بالکل مختلف ہیں، وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قربت حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعائیں دیا کرتے، جب بھی کوئی خرچ کرنے آتا، کوئی زکوٰۃ لاتا، کوئی صدقہ لاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعائیں کرتے، اللہ آپ کا مال کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اتنی دعائیں کرتے تھے۔ تو اعرابی کوشش کرتے تھے کہ ہم مال لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیں تاکہ دعائیں ملیں، اور دعائیں دینی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، دعائیں دینی چاہیے۔ اور یہ دعائیں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ پوری امت کے لیے۔ آج بھی جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا مستحق ہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں ان لوگوں کے لیے. تو ایسے بھی جو ہے وہ دیہاتی موجود تھے جو چاہتے تھے کہ اللہ کا قربت حاصل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو ملیں. فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے، پہل اختیار کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اتباع کی ان کی باحسان، اچھے طریقے کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، واعد لہم، اور تیار کر دی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنات، ایسی جنتیں، تجری تحت الانہار، جہاں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی. جب اعرابیوں کی تعریف بیان ہوئی تو جو صحابہ کرام تھے ان کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور فرمائے کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں. سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو ایمان لے آئے، وہ سابقون الاولون میں سے بہت سے صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ویسے تو جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ لوگ شمار کیے جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 3 سال کی دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ تقریباً 100 افراد یا 150 افراد کا جو ہے وہ نام اس میں ذکر آتا ہے. لیکن بہرحال مہاجرین میں سے سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مہاجرین میں سے، تو وہ سابقون الاولون ہیں. اور انصار میں سے بھی سبقت لے جانے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے 2 تقسیمات فرمائی ہیں مہاجرین اور انصار کی. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے انعامات ذکر کیے. سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے. السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں ان میں سے اس امت کا جو پہلا حصہ ہے وہ بڑی تعداد میں شامل ہے، اور اس امت کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑی کم تعداد میں شامل ہے. اور دوسرے اصحاب الیمین، جن میں فرمایا کہ اولین لوگ بھی شامل ہیں اور امت کے آخری دور کے لوگ بھی شامل ہیں. اور تیسرے اصحاب الشمال، جو کہ گناہ گار ہیں اور جو ہے وہ جہنمی ہیں. تو یہ اس امت کے 3 گروہ ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ سابقون الاولون مہاجرین انصار میں سے. لیکن اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کہ والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جو صحابہ کی اتباع کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ. تو اتباع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحابہ کی اتباع کیسے؟ اتباع کا حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتباع صحابہ کی کیسے؟ صحابہ کی اتباع اس معنی میں کہ جس طرح صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، قرآن و حدیث کو جس طرح سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اسی طرح ہم نے عمل کرنا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سلف صالحین، جو ہمارے سلف صالحین سے مراد جو صحابہ کرام ہیں، ان کا جو فہم ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا، جس طرح انہوں نے سمجھا ہے ہم نے اسی طرح سمجھنا ہے. ہم نے وہی معنی لینا ہے جو صحابہ کرام نے معنی لیا. میں ایک نیا معنی نکال کر لے آؤں قرآن مجید کا کہ نہیں جی صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی تھی، اصل معنی تو یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صحابہ کی اتباع نہیں کی. اور صحابہ کی اتباع کا اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ جو صحابہ ہیں وہ اپنے عمل میں کامل اور مکمل ہیں، ان میں غلطیاں نہیں ہیں. ہاں ہر ایک سے غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کے اجتماعی جو ہے معاملات بالکل درست اور کامل اور مکمل ہیں. لہذا ہمیں قرآن مجید کا وہی معنی کرنا ہے جو صحابہ نے کیا، ہمیں احادیث کا وہی معنی کرنا ہے جو صحابہ نے کیا، ہم نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے صحابہ نے کیا. اور پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے. کتنا بڑا مقام ہے کہ انسان کو اللہ جو ہے وہ انسان کو اپنے سے راضی کر دے، اتنا اس کو نوازے، اتنا نوازے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے. تو اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور تمہارے ارد گرد مِنَ الْأَعْرَابِ جو دیہاتی ہیں، منافقون ان میں بھی منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور اہل مدینہ میں سے بھی، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ جو ڈٹے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر. لَا تَعْلَمُهُمْ آپ ان کو نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ہم ان کو جانتے ہیں. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ہم عن قریب ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بہت بڑے عذاب کی جانب. تو فرمایا کہ دیہاتیوں میں بھی منافقین موجود ہیں، اہل مدینہ میں بھی
منافقین موجود ہیں، لیکن ان منافقین کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے۔ تو منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، تو جو آج ہمارے دور میں اگر کوئی منافق ہو ہم جان سکتے ہیں اس کو؟ ہم بھی نہیں جان سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے منافق کو نہیں جان سکے تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آج کل کے دور کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ یہ فلانا منافق ہے؟ تو فرمایا کہ آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے بعض منافقین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ فلاں 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 جو ہے وہ منافق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حذیفہ بن یمان کو، جو کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، تو حذیفہ بن یمان کو خبر کر دی تھی کہ فلاں 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 شخص جو ہے وہ منافق ہے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم مجھے بتاؤ کہ منافق کون کون ہے؟ تو حذیفہ بن یمان فرمایا کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ سوال کیا، حذیفہ مجھے بس اتنا بتا دو میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا، یہ بتا دو میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ تو حذیفہ بن یمان رو پڑے اور فرمایا کہ اے عمر آپ کا نام ان منافقین کے اندر نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو اپنے بارے میں یہ خوفزدہ تھی کہ کہیں میرا نام جو ہے وہ منافقین کے اندر نہ ہو، تو فرمایا کہ آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد کہ ایک مرتبہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عذاب ہوگا اور دوسری مرتبہ ان کو موت کے وقت عذاب ہوگا، یا ان کو موت کے وقت عذاب ہوگا اور پھر عذاب قبر ہوگا۔ تو یہ دونوں مراد لیے جاتے ہیں اس معنی میں۔ اور فرمایا کہ ثم یردون الی عذاب عظیم، قیامت والے دن ان کو بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور فرمایا وآخرون، اور چند دیگر لوگ ہیں، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا، جنہوں نے مکس کر دیے، ملا دیے نیک اعمال کو، وآخر سیئا، اور دوسرے برے اعمال کو۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے، برے اعمال بھی کیے، اور اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجیے، تطہرہم، یہ زکوٰۃ ان کو پاک کر دے گی، وتزکیہم بہا، اور آپ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کو پاک کیجیے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے بارے میں دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا یہ ان کے لیے باعث سکون ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجیے، یہ جب آپ زکوٰۃ لیں گے ان سے تو اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کے مال بھی پاک ہو جائیں گے، یہ خود بھی پاک ہو جائیں گے، اور پھر مزید ان کے لیے اضافی چیز یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو بھی شخص زکوٰۃ لے کر آتا، صدقہ لے کر آتا، پوری قوم کی طرف سے آتا، پوری قوم کے لیے دعائیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور طویل طویل دعائیں لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ فرمایا آپ کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے باعث سکون ہے، ان کو بڑا سکون ملتا ہے جب آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ هو يقبل التوبہ، کہ وہی توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، ويأخذ الصدقات، اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے، اور صدقات بھی اللہ رب العالمین ہی لیتا ہے۔ اب فرمائے کہ وقل اعملوا، آپ فرما دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ بندوں کے ظاہری عمل کو دیکھے، دل کو نہ ٹٹولے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں بندہ عامل ہے، عمل کرتا ہے، نیکوکار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو اس کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے اس کے بارے میں۔ فرمایا اللہ بھی اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے اور مومن بھی اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو لوٹایا جائے گا اللہ رب العالمین کے جانب، جو ان کو ان کے اعمال کے متعلق خبر دے گا۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور دیگر وہ لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کے حکم کے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے تو وہ ان کو عذاب دے دے، چاہے تو ان پر مہربان ہو، واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو غزوہ تبوک پر نہ جا سکے تھے، مسلمان، سچے مسلمان تھے، اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں حکم دے دیا کہ ان کو ایک مدت تک ان کو حکم دے دو کہ یہ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، اپنے گھر والوں سے بھی الگ رہیں۔ اب وہ انتظار میں تھے، 3 صحابہ تھے جن کا نام آتا ہے، تو یہ تینوں صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ امیدوار ہیں اللہ کے حکم کے، چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے دے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو، ان کی توبہ قبول کر لے، اور بالآخر ہوا یہی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی
توبہ قبول کی، جس کا ذکر جو ہے وہ آگے چل کر آئے گا، اور فرمائے کہ اللہ رب العالمین علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی پر آج ہمارا وقت بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔